نہیں ہے مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیری سنگ راحت سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ پاکستان میں آج 76واں یوم آزادی پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے تمام ناظرین کو بھی یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ سفر کی ابتدا برطانوی سامراج سے آزادی کے بعد 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو ریاست پاکستان ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر ہجرت کا دردناک سفر شروع ہوا اور 7 لاکھ جانوں کی قربانی کے بعد 1 کروڑ سے زائد مسلمان مملکت خدادار پاکستان میں داخل ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت حکومت چلانے کے لیے اخراجات 80 کروڑ روپے اور آمدنی صرف 45 کروڑ روپے تھی۔ چند سال پہلے تک پاکستان دنیا کی 46ویں بڑی معیشت تھا، اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت۔ پاکستان کے پاس انتہائی تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں کنوں کی پیداوار میں ٹاپ 5 ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ چنے کی پیداوار میں پاکستان کا دنیا کی سر فہرست کے تیسرے ملکوں میں نام ہے۔ کپاس، چاول، کھجور اور خوبانی کی پیداوار میں پاکستان کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ مچھلی، دودھ اور گنے کی پیداوار میں پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ملکوں میں شامل ہے۔ گندم کی پیداوار ہو، خشک میوہ جات ہوں، پیاز ہو، آم کی پیداوار ہو، پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں ہی دکھائی دیتا ہے۔ قیمتی پتھروں اور سنگ مرمر کی پیداوار میں دنیا کے 10 سر فہرست ملکوں میں پاکستان کا شمار ہے۔ چینی، حلال گوشت کی پیداوار پاکستان کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں ہے۔ سیمنٹ اور چاول کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں 12ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان موبائل فون کے استعمال میں دنیا کا 9واں بڑا ملک بن چکا ہے۔ اسی طرح جیولوجیکل سروے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں 6 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر معدنی ذخائر پھیلے ہوئے ہیں، جن میں کوئلہ، تانبا، سونا، قدرتی گیس، تیل، ماربل، قیمتی پتھر، گرینائٹ، نمک اور چونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کر رکھے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ گھی پیدا کرنے والا ملک ہے، جبکہ ملک میں دنیا کے سب سے بڑے نمک کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے کوئلے کے 4تھے بڑے، جبکہ سونا 100 ارب ڈالر اور تانبا 27 ارب ڈالر کے 5ویں بڑے ذخائر کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان میں دنیا کے تمام بڑے ٹیکسٹائل برانڈز تیار کیے جاتے ہیں۔ کھیلوں بالخصوص اسکواش، کرکٹ اور ہاکی میں پاکستان کو دنیا میں اہم مقام حاصل ہے، اور پاکستان فٹ بال بنانے والا وہ ملک ہے جس کا بنا ہوا فٹ بال ورلڈ کپ میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کے کھیل کے میدان میں بھی خوب دھاک جما رکھے، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، اسکواش ہو، سنوکر ہو یا کوئی بھی کھیل ہو، پاکستان ورلڈ چیمپئن رہا۔ بلا شبہ پاکستان دنیا کے بہترین ملک میں شامل ہے جس کے پاس بیش بہا قدرتی اور انسانی وسائل موجود ہیں۔ اگر ہم اس پوٹینشل سے فائدہ اٹھائیں تو پاکستان قائد کا پاکستان بن سکتا ہے، اور پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر بھی بن سکتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں کہ جب ہمیں 80 کروڑ کی ضرورت تھی، ہمارے پاس 45 کروڑ تھے۔ ہم نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا اور 76 سالوں تک کامیابی سے یہ سفر پہنچایا۔ ایٹمی طاقت بنے، پہاڑ، معدنیات، پانی کے جھرنے، پانی کے ذخائر، ہمارے پاس ڈیم بھی موجود ہیں، بلا شبہ اس میں کمی ہے لیکن ہمارے پاس ڈیم بھی موجود ہیں۔ 4 موسم ہیں۔ پاکستان میں بارش بے تحاشا ہوتی ہے۔ بارش کا پانی سٹور کرنے کے ضرور مسائل ہیں لیکن بارش پاکستان میں ہوتی ہے۔ زراعت میں ایک زمانہ تھا کہ دنیا کے ہر طرح کے فوڈ آئٹمز میں پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں سے ایک ہوا کرتا تھا۔ اب کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں؟ پاکستان ان 76 سالوں میں پیچھے گیا، آگے گیا؟ ایک بریک لیں گے، اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک جی، اور بریک پر جانے سے پہلے جو انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اب اسی کے تناظر میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان سینئر تجزیہ کار ہیں، بیرسٹر عامر حسن رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، 1947 سے آج کی ڈیٹ تک ہم دیکھیں 2023 تک، کیسا پایا آپ نے ہماری ترقی کے سفر کو؟ ہمیں جب اخراجات کی ضرورت تھی تب 80 کروڑ ہمارے اخراجات اور آمدنی 45 کروڑ تھی،
اس کے باوجود یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، ایٹمی قوت بنتا ہے، بہت بڑی بات ہے اس ملک کے لیے، اور زراعت کے طور پر دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں ہے، پہاڑ ہیں ہمارے پاس، معدنیات کے لیے 6 لاکھ مربع کلومیٹر کا ایک رقبہ ہمارے پاس موجود ہے، اور سیاسی طور پر ہم نے فورن ریلیشنز کے طور پر کیا کھویا، کیا پایا، کیسی لابنگ کی، کہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کو اپنی بنیاد یعنی کہ اپنی وجود میں آنے کے بعد ہی ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو شاید کسی دوسرے ملک کو نہیں کرنا پڑا۔ اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں تو پاکستان نے بہت کچھ پایا، جس میں آپ نے اپنے ادارے بنائے، جس میں آپ نے اس ملک کو جو ہے ایک بہت بڑی جو بین الاقوامی آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی کشمکش، بین الاقوامی سیکیورٹی کے تناظر کے اندر بہت ایک اہمیت کے حامل ملک کے طور پہ پایا۔ آپ نے جہاں یہ سارا کچھ کیا وہاں آپ نے کچھ مشکلات کا سامنا بھی کیا بطور قوم، اور وہ جو مشکلات تھیں وہ اس طرح تھی کہ جو آپ کے اہداف تھے، معاشی اہداف تھے، جو آپ کے سیاسی اہداف تھے، جو آپ کے ترقی کے اہداف تھے، وہ آپ نے شاید اس طرح جو ہے عبور نہیں کیے جس کی آپ کو توقع تھی۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی سب سے بڑا چیلنج جو ہے لیڈرشپ کا رہا ہے۔ پاکستان میں معدنیات کی کمی نہیں، پاکستان میں نیچرل ریسورسز کی کمی نہیں، پاکستان میں ہیومن ریسورس کی کمی نہیں، پاکستان کے اندر اداروں کی کمی نہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں جو شاید کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ایک ترقی کی ایک بنیاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں جو افریقی ممالک ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں تو شاید تاریخی لحاظ سے دونوں کے پاس اتنا ہی جو ہے ایک سفر ہوگا، لیکن اگر آپ انسٹیٹیوشنز کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ نے بہت سارے ادارے بنائے، آپ نے بہت سارا کام کیا، اور جہاں جہاں آپ نے بطور قوم یکساں ہو کر کام کیا وہاں آپ نے بہت عظیم کارنامے دکھائے، جیسے آپ کی ایٹمی پروگرام ہے، اسی طرح آپ کی جو باقی انڈسٹریز ہیں انہوں نے بھی پک اپ کیا۔ ہمارا مسئلہ دو رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے جہاں آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ آپ کے قومی اہداف کیا ہیں اور اس پہ آپ مسلسل طور پہ قائم رہیں۔ دوسرا جو آپ کا نیشنل کنسنسس کہ آپ کی یہ جو قومی اہداف ہیں آپ ان کو ہر حالت میں حاصل کریں گے۔ اور تیسرا سب سے بڑا میرے خیال سے جو مسئلہ رہا ہے وہ ڈی کالونائزیشن کا رہا ہے، جہاں ابھی تک ہم اپنی عوام کے اندر یہ بات نہیں ڈال سکے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے۔ کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی سڑکوں کے اوپر آ کے آپ کی امارات، آپ کی چیزیں جلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی سرکار کی چیزیں۔ سرکار کون ہے؟ آپ ہیں۔ ابھی آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس میں صرف 7.8% سے لے کے 17.2% تک آپ کی ٹیکس بیس ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو آپ کی عوام کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس ملک کو اپنا سمجھے، آپ نے وہ ادا نہیں کی۔ اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ کی لیڈرشپ ایک طرف ہو، یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ یہ بات اپنے جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو یہ تعلیم دیں کہ یہ ملک آپ کا ہے، آپ ایک آزاد ملک کے نمائندے ہیں، آپ کی پہچان دنیا میں پاکستانی ہونے کی وجہ سے، آپ کی ایکسلنس پاکستانی ہونے کی وجہ سے، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ آگے جائیں گے۔ ہم نے زبردست۔ جو انفرادی جو جدوجہد ہے اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ملکی کوشش جو ہے وہاں ہم نے بہت کم جگہوں پہ کی ہے، لیکن جہاں کی ہے وہاں ہمیں کامیابی حاصل چلے ہوئی۔ تو یہ ایک چیلنج اجتماعی کوششوں کی ہمارے پاس کمی ہے، اور جہاں پر کی ہے وہاں پر ریزلٹس آئیں۔ بیرسٹر صاحب، سالوں گزر چکے، 76 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، اور ہمارے پاس اب بھی ہم کہتے ہیں لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ ڈاکٹر ماریہ کی آپ نے بات سنی، اور پھر اس کے بعد عوام کو یہ ٹرسٹ دینے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کے ساتھ کہ یہ ملک آپ کا ہے۔ جی بالکل، جو ڈاکٹر صاحبہ نے باتیں کی ہیں میں انہی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ درست ہے کہ یہ جو خطہ رہا ہے سندھ کے اس طرف ریور انڈس کے ساتھ ساتھ، یہاں پہ ایک سویلائزیشن تو تھی لیکن حکومتی نظام جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں رہا۔ یہ کیونکہ بھارت کا ایک سینکڑوں سال سے اکٹھا یہ ملک رہا، تو ہمارے پاس کوئی ایک نظام موجود نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری، جناح صاحب نے ایز فاؤنڈر آف دا نیشن جو 11 اگست کی تقریر کی تھی اسمبلی دستور ساز کے اندر، وہ بڑا ایک پیغام تھا کہ اس خطے کو آگے لے کے جانے کے لیے یا اس نئی مملکت کو آگے بڑھانے کے لیے کون سے رہنما اصول ہوں گے۔ جناح صاحب بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے، اور اس کے بعد قیادت جو تھی سیاسی قیادت، اسے شاید اتنی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، یا پاکستان کو اسی وقت سے غیر سیاسی بنانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہ جو شکوہ ہے کہ پاکستان کو لیڈرشپ میسر نہیں آ سکی، یہ شکوہ بجا ہے، لیکن اس کی وجوہات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ لیڈرشپ کیوں میسر نہیں آ سکی۔ کیا پاکستانی کوئی بانجھ ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگ
لیڈرز پیدا نہیں کر سکتے؟ میرا نہیں خیال ایسی تو کوئی وجہ نہیں، اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر اس کی ہی قیادت کرنے کے لیے لوگ پیدا نہ ہو سکے۔ وجہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کو روز اول سے، اور خصوصاً جناح صاحب کے بعد، پاکستان کے سماج کو غیر سیاسی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ سیاست کو ایک بڑا ہی بری چیز بنا کے پیش کی جاتا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اسکندر مرزا اور اس کے بعد ایوب خان کا مارشل لا لگانا، اور یہاں پہ قیادتوں کو ابھرنے نہ دینا، لوگوں کے اندر، دیکھیے لوگوں کو اپنا یہ ملک اس وقت لگے گا جب لوگوں کو، عوام اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے، اور پھر لوگوں کو اختیار ہو حکومت کے لانے کا، حکومت کے گرانے کا، پھر عوام ترجیح ہو ریاست کا۔ یہ معاملات تو نہیں رہے ہیں۔ بہت 25-30 سال تک حکومتیں کیسے بنتی تھی، کیسے جاتی تھی، کسی کو پتا نہیں تھا۔ ہم تو ایک کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے، کوئی کانسٹیٹیوشن چل نہیں سکا۔ پھر جہاں پہ تھوڑا سا سیاست کو وقت ملا، لیکن اس سے پہلے بڑا ہی پاکستان کے اوپر ایک غضبناک وقت تھا، برا وقت تھا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ وہ پاکستان جو 14 اگست 1947 کو ہم نے حاصل کیا تھا، وہ تو ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں فال آف ڈھاکہ کے ساتھ۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے بچے کچے جو آپ نے ایک پاکستان کا بتایا کہ ہم ایٹمی ملک بنے، وہ تو ایک لیڈرشپ کا ویژن تھا کہ انہوں نے چند دن کے اندر اندر ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ وہ ملک جو 25 سال تک آئین نہ بنا سکا، اس نے ایک عبوری آئین دیا اور پھر ایک متفقہ آئین دیا کہ آج 50 سال کے بعد بھی وہ آئین چل رہا ہے اور لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے۔ اس آئین کو بھی چلے 5-6 سال ہوئے تھے، چلے تو جس نے آئین دیا، جس نے ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی، مجھے بات ذرا مکمل جی کرنے جی دیں، پلیز جس پلیز۔ نے آئین دیا، جس نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی، اسے آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا ملک کی سپریم کورٹ کے ذریعے، اور اس وقت کے آرمی چیف اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اچھا جب قیادتیں کیا، ذوالفقار علی بھٹو قیادت نہیں تھے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو تو بڑی بڑی دنیا میں ایسی قیادتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے قیادتیں پیدا نہیں ہوتی، یہ بدقسمتی سے واحد ملک ہے جو اپنی قیادتوں کو یا پھانسی پہ لگاتا ہے یا انہیں گولی مار دیتا ہے۔ تو یہ گلہ نہ کیجئے کہ قیادتیں پیدا نہیں ہوتی، یہ گلہ کیجئے کہ آپ قیادتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، چلے میں ڈاکٹر آپ صاحبہ سے اس آج پر بھی ویو لے لیتا ہوں۔ جی لوگوں ڈاکٹر کو صاحبہ۔ قیادت کرنے کا اور آگے بڑھنے کا حق نہیں دیتے۔ میرے خیال سے بات یہ نہیں ہے کہ قیادت کو آگے بڑھنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، یہ بطور قوم آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے اہداف کیا ہیں۔ کچھ چیزوں پہ آپ کو نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ ملکوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کے لیے، اپنے اہداف کے لیے آپ نے وہ یکسوئی پیدا کی ہے یا نہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن یہ تمام چیزیں چھوڑ کے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کہاں جانا چاہتے ہیں، کون سی 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ ابھی آپ نے صرف 75 سال شاید اپنی تاریخ کے گزارے ہیں، ہم اس میں جو کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں ان ممالک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں 200 سال سے زیادہ ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو شاید جو ہے بین الاقوامی طور کے اوپر بہتر نیگوشیٹ کر سکیں۔ دوسرا جو چیلنج ہمارے پاس میرے خیال سے جو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نہیں دیا۔ آپ بین الاقوامی سیکیورٹی کے اندر جو مختلف ٹرانزیشنز رہی ہیں اس کے اندر حصہ دار رہے ہیں، لیکن آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکے کہ آپ کے جو اہداف تھے وہ کیا تھے، آپ نے اس میں پاکستان کے لیے کیا لینا تھا، آپ نے اگر قرضے لیے تو آپ ان قرضوں کو معاف کیسے کرانا تھا، آپ نے چھوٹی چھوٹی جو اپنی کنسیشنز ہیں ان کنسیشنز کے پیچھے آپ کے جو بڑے ڈیسیجنز تھے ان کو کیپٹلائز نہیں کیا۔ یہ ایک دوسرا چیلنج۔ جو تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو نیشنل کریکولم ہے اس کو آپ نے اس طرح نہیں کیا کہ جو آپ اپنی جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو جو ہے اس کے زمانے کے مطابق تیار کر سکیں۔ آپ کی جو نیشنل اونرشپ ہے وہ آپ نے نیکسٹ جنریشن کو اس طرح ٹرانسفر نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مدارس، آپ کے سکولز، آپ کی یونیورسٹیز بچے پریپیئر ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک نیشنل کنسنسس، ایک نیشنل ذمہ داری اس طرح نہیں پریپیئر کرے جس کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ اگر میں آپ آپ کی یہ بات چیزیں سے کرنے اخذ میں تیار کروں ہوتے ماریہ ہیں اور ایک صاحبہ۔ نیشنل ویژن دیتے ہیں اور اس ویژن کے تحت آپ کام کرتے ہیں اور بطور ملک کے کام کرتے ہیں جس میں آپ اپنے ذات اور اپنے انفرادی مفادات سے بڑھ کے قومی وسائل اور قومی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ترقی کے تمام راستے حاصل نہ کر سکیں جس کی اس وقت آپ کو ضرورت ہے۔ چلیں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، میں بریک سے واپس آؤں گا تو ذرا بات کریں گے یہ جو لیڈرشپ کا فقدان جس کا ذکر کیا تھا ماریہ سلطان صاحبہ نے، اور پھر مسٹر عامر صاحب نے اس کا واضح جواب بھی دیا، نام بھی لیے، لیکن یہاں پر ایک معاملہ ہے کہ جو موروثی سیاست ہے، کیا موروثی سیاست نے کوئی نیا چہرہ یا کسی نئے لیڈر کو پنپنے نہیں دیا، موقع نہیں دیا یا حوصلہ نہیں دیا؟ واپس آتے ہیں بریک سے اس پر۔
वेलकम बैक जी। और मारिया सुल्तान साहिबा, बैरिस्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है 14 अगस्त 1947 से आज 14 अगस्त 2023 तक की। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने तो वाज़ेह तौर पर ये पूछने की कोशिश की कि जब 80 करोड़ चाहिए मुल्क चलाने के लिए और 45 करोड़ आपकी आमदनी हो तो कैसे चलाइए मुल्क और कैसे उसने तरक्की की, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई विजन था, उसके पीछे एक सोच थी, उसके पीछे एक हिम्मत थी, उसके पीछे कुछ प्लानिंग थी, तभी ये मुल्क आज अल्हम्दुलिल्लाह से 76 साल भी अपने मुकम्मल कर गया। बैरिस्टर आमिर साहब, मौरूसी सियासत कितनी बड़ी मुश्किल बनी है इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है किसी नए में ये ट्रांसफ़र होती है या नई लीडरशिप, क्योंकि अपने बच्चे वही चेहरे बार बार हम देखते हैं। देखिए, मौरूसी सियासत के ऊपर एक इसे इशू बनाने की कोशिश की गई है। मौरूसी सियासत अभी कोई भी ये नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को या कोई वालिद या अपने बच्चों को नॉमिनेट कर देगा तो वो वजीर आजम हो जाएगा। होता तो ऐसा ही है वैसे उसे बैरिस्टर सिस्टम साहब। में जाना पड़ता है। जी बैरिस्टर साहब, होता तो ऐसा ही है सर। कौन ना कर क्या सकता है? अगर बेनजीर बिलावल भुट्टो साहब को जरदारी साहब नॉमिनेट करते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी में कोई ना करेगा? आप कर अगर सकते मुझे हैं। मौका दे दें सर, आप डॉक्टर मारिया साहबा को मौका दे रहे हैं। वजह ये है कि आप लोगों के सवालात बहुत हैं और हमारे पास जवाब देने का आप वक्त भी नहीं देते। चलिए जब आप काट प्लीज देते हैं आप बात, प्लीज अपनी बात कीजिएगा। या आप सारे सवालात इकट्ठे कर लें, 10-15 मिनट में सुन नहीं नहीं लेता नहीं हूँ, प्लीज फिर प्लीज मुझे आप मौका देते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, 10-15 मिनट आपका ले लें, बैरिस्टर फिर साहब मैं उसका प्लीज जवाब प्लीज दूंगा। प्लीज कंटिन्यू जी करें बैरिस्टर जी, साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मौरूसी सियासत से मेरा अगर ये है नॉमिनेट करने से, ठीक है पीपल्स पार्टी में आप शामिल ना हो अगर आपको मौरूसी सियासत पसंद नहीं है तो, हमने एक्सेप्ट किया है उन्हें लीडर, ये हमारा काम है। अब वो वजीर आजम तब बनेंगे जब लोगों की मेजॉरिटी उन्हें वोट देगी। वो मरूसियत के ऊपर वजीर आजम ना बनेंगे, ना बेनजीर भुट्टो बनेंगे। ये एक अलग अलग टॉपिक है, मरूसियत क्या है, क्यों है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसका आसान जवाब ये है कि अगर कोई महरास अच्छी हो तो उसमें उस महरास के साथ चलना या उसकी सियासत करना बुरी बात नहीं है, और अगर कोई महरास बुरी हो तो उससे तो परहेज करना चाहिए। तो ये फैसला आवाम को करने दे। ये सिर्फ मेरे ख्याल से मसाला लगाने के लिए इस समाज को गैर सियासी, और मरूसी सियासत शुरू कब होती है? जब आप बाप का सर काट देते हैं, माँ को गोली मार देते हैं, तो फिर मरूसियत आएगी, लोगों के अंदर हमदर्दी पैदा होगी। अगर आप किसी को जीने का बुनियादी हक दे दें और उसे अपनी तबई उम्र मुकम्मल करने दें तो फिर शायद मरूसी सियासत भी खत्म हो जाए। यही वो बुनियादी चीज थी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि आपकी आदतों को जिंदा रहने का हक नहीं देते। जब हक नहीं देते तो फिर मरूसी ज्यादा, फिर उस पर आप अटक जाते हैं। ये क्यों? देखिए बार बार ये कही गई बात कि यकसुई पैदा करना, और देखिए यकसुई क्या होती है, कैसे आती है? यकसुई आती है एक विजन के साथ, उस विजन को प्रोग्राम बनाने के साथ, उसके साथ चलने से। क्या विजन रहा है जिन्ना साहब का? मैंने यही तो कहा, 11 अगस्त को उन्होंने एक यकसुई के साथ एक विजन दिया था, क्या आपने पूरा किया? 11 अगस्त की तकरीर आज भी आपकी आइन का हिस्सा नहीं है, उसे छुपाया जाता है। उसके बाद मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पैदा की जाती है, मुल्क को तफरकाबाजी के अंदर, मुल्क को कौमियतों के अंदर, और फिर सबसे बड़ी बात कि सियासत नहीं करने दी जाती अहले सियासत को। आप यकसुई किसे कहते हैं? यही यकसुई है। मैंने अभी जहां से सिलसिला थोड़ा सा वहीं से शुरू करता हूं। एक शख्स आता है, पाकिस्तान को एटमी पार बनाता है, मुल्क को 25 साल के बाद आइन देता है, अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाता है, मुल्क के अंदर लोगों को रोजगार देता है, लोग सियासी रंग के अंदर रंगे जाते हैं। पहली दफा उन्हें पता चलता है हुकूमत कैसे आएगी। उसके बाद आप उसे कत्ल कर देते हैं, मौका नहीं देते, 11 साल मार्शल लॉ लगाते हैं। फिर आपने कहा कि लोगों से, दुनिया से कैसे आपने क्या फायदा लेना था? जब आप डिक्टेटर बिठा देते हैं, वो उनकी अफगान वॉर लड़ते हैं, यहाँ पे हीरोइन लाते हैं, यहाँ पे मुहाजिरीन लाते हैं, यहाँ पे क्लैशनिकोव कल्चर लाते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी लाते हैं, और कीमत क्या लगाते हैं? चंद टके अपनी फैमिलीज को मजबूत करना। अगर वहां पे सियासी क़यादत हो तो फिर मुमलिकत की बात होती है, अवाम की बात होती है। जब जब या आपने गैर मुल्की जंगें लड़ी हैं, और जब मौका था, कभी जनरल ज़िया आपकी क़यादत कर रहा था, कभी जनरल मुशर्रफ आपकी क़यादत कर रहा था, और सियासी क़यादतों को जिस तरह आपने जलील और रुस्वा किया है, कि आप कोई कहां से आएगा? चांद से आएगा कोई आपकी? सर वो लोग भी तो खुद जाके मिल गए ना, लोग तो सियासी थे। चौधरी शुजात साहब, उनकी पार्टी सियासी नहीं है क्या? नहीं थे वो सियासी लोग ही हैं सारे एक बैठे हुए। नहीं सियासी, नहीं सियासी, वो नहीं सियासी। चौधरी शुजात भी सियासी नहीं है। सियासत का नहीं सियासी, अगर मुझे मौका दे तो नहीं सियासी। जो डिक्टेटर्स के हाथों में खेलते हैं वो नहीं सियासी होती है, वो उनके बगल बच्चे होते हैं। सर फिर एलआई कैसे बन जाते हैं? फिर एलआई कैसे बन जाते हैं हुकूमतों में? काफ लीग तो आपकी एलआई थी, आपकी हुकूमत वो में। तो कोई बात नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं ना।
آپ کو ایگریمنٹ اسی معاشرت کے اندر آپ کو بھائی صلح حدیبیہ بھی کرنا پڑتا ہے، جناح صاحب کو گاندھی جی کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، جناح صاحب کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، کیبنٹ مشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کا اگر سر لیکن وزارتیں تو نہیں نہ دے. چلے میں آتا ہوں سر آپ کے پاس آتا ہوں. ماریہ صاحبہ، ماریہ صاحبہ دو چیزیں. جناح صاحب نے کانگریس کے ساتھ مشترکہ حکومت نہیں کی تھی، تاریخ پڑھ لیں گا. چلیں ماریہ صاحبہ دو چیزیں. ایک تو موروثی سیاست میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دوسرا یہ کہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے اس میں. ہمارے ہاں وزیر اعظم ظاہر ہے کہ لوگ نہیں الیکٹ کرتے، یہ تو آپ کی قومی اسمبلی الیکٹ کرتی ہے، تو وہ تو وہی ہوتے ہیں جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال چلیں آپ اپنا پلیز ویو دیجیے گا اس پہ. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیاست موروثی ہے یا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو سیاست کا کانسیپٹ ہے وہ صرف الیکشن تک ہے، کہ ووٹ ڈالنے تک ہے. اس کے بعد جب آپ اپنی پارلیمنٹ کو فعال کرنے کی بات کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ قوانین کو جو ہے اس زمانے تک لے کے آئے تو آپ اس کے اوپر نہیں لے کے آتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی نیشنل کنسنسس پیدا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر چیز پہ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ظاہر ہے آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے بطور قوم کہ آپ کے اہداف کیا ہیں، اور اس کے اوپر چاہے آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، چاہے آپ کے عسکری لیڈر ہیں، چاہے آپ کے دوسرے لیڈرز ہیں، آپ نے اس بات کے اوپر متفق ہونا ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر آپ کے عوام کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی یہاں بیرونی برطانیہ کی حکومت نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دینے ہیں اور اس کے تحت آپ اپنی حکومتیں چلائیں گے. جو پیسے آپ جمع کریں گے وہی پیسے آپ اپنے ملک پہ خرچ کریں گے. لیکن یہ جو ہے نا نیشنل احساس، یہ ہم ڈیولپ کرنے میں جو ہے کامیاب نہیں ہوئے جتنی حد تک ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں سیاست کا کانسیپٹ بھی جو ہے الیکٹورل ڈپلومیسی تک ہے، یعنی جب تک کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد کون وزیر اعظم بنتا ہے، اور اس کے بعد کی جو اثر ہے اس کے اندر جو چیزیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، چاہے آپ اس کو سیاسی لیڈرز کے طور پہ دیکھیں، عسکری لیڈر کے اوپر دیکھیں، آپ وہ اہداف طے نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی مختلف جو ٹرانزیشنز رہی ہیں وہ ٹرانزیشنز آپ کے لیے اس جگہ پہ نہیں پہنچی. اچھا لیکن ایک جہاں اور آپ چیز میں نے چاہوں گا ماریہ سلطان جیسے صاحبہ وار اور اگینسٹ بیرسٹر ٹیرر ہے، صاحب، ایک جیسے چھوٹی وار سی اگینسٹ چیز آپ ٹیرر ہے، اس جی میں جی جب آپ نے اے پی ایس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ اپنے ملک میں دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ایک آپ نے فیصلہ کیا. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے اوپر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی. تو بالکل مسئلہ ٹھیک ہے. نیشنل ہمارا ایکشن یہ پلان نہیں ہے کے کہ ہمارے پاس مختلف جو ہے محرکات تھے، نیشنل ایکشن پلان پر بڑی سختی سے کام بھی ہوا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس پر نہیں ہو سکا ہوتا تو آج شاید اس سے بہت آگے چلا جاتا، ہمارا سیکیورٹی کا معاملہ بہت بہتر ہوتا. ایک چیز آپ دو حضرات سے، بیرسٹر صاحب، سر کیا ہم نے ان 76 سالوں میں یہ سوچا ہے کہ 15 اسمبلیاں تو آئی ہیں، بہرحال آئی ہیں، ان 15 اسمبلیوں کی کارکردگی، ہم ہر چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب ڈکٹیٹر تھا، وہ مارشاء اللہ تھا، وہ اس طرح تھا، بہرحال سیاسی لوگوں کے ہاتھ تو چیزیں آئیں، آپ کی پارٹی کے ہاتھ پوری حکومت آئی، پوری حکومت کر گئی، اور تاریخ میں بڑا کام ہے یہ پوری حکومت کرنا، ہم بھی جانتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب بے شک وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہے لیکن حکومت کر گئے. تو سر 15 اسمبلیاں تو آئیں، آپ ذرا مجھے خود اس پر بتا سکتے ہیں کہ 15 اسمبلیوں میں کیا لابنگ کی ہم نے؟ چائنا آپ کے برابر ہے، بھارت آپ کے ساتھ ہے، ان کی ترقی، ان کی معیشت دیکھ کر ہم نے کیا حاصل کر لیا ہے ان 15 اسمبلیوں میں؟ دیکھیے آدھا تیتر آدھا بٹیر کے ساتھ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. چائنا کی مثال دے رہے ہیں، وہاں پہ تو سیاست آزاد نہیں ہے. ایک کام کر لیں، اس ملک کے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ اسے چلنا کس طرح ہے. اچھا جس نظام کے تحت فیصلہ کر لیں گے پھر اس نظام کو چلنے دیں. یہ جو 15 اسمبلیاں سلام صاحب آئی ہیں، یہ میں ساری باتوں کے ساتھ، کیونکہ ملک کو سیاسی ہونے نہیں دیا گیا. یہ تو لوگ ہیں جو بنائے گئے ہیں الیکٹیبلز حلقوں کے اندر، جو آپ کے اس وقت جب آپ غلامی کے اندر تھے یا برطانیت کے تخت کے تحت آپ رہ رہے تھے رعایا کے طور پہ، تب بھی یہ خاندان اوپر تھے، اس کے بعد بھی سر انہیں کون سے کیا گیا ہے. جو یہ سیاست اسمبلیاں کر تو رہے ہیں ابھی؟ جی بالکل وہی لوگ زیادہ تر جو اسمبلیز کے اندر. اگر مجھے بات کرنے دیں، آپ مجھے پتا ہے آئرونک وے میں کر رہے ہیں، میں بھی وہی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح ذرا مجھے موقع دے دیں بات کا. جی یہ جو پلیز. سیاست ہے یہی میرا بنیادی ہے. میں سیاست کو 100% ڈیفینڈ نہیں کر رہا جو آج رائج ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے نظام کو سیاسی ہونے دیں، پھر نہ موروثی قیادتیں رہیں گی، نہ موروثی جماعتیں رہیں گی. پھر جو کیپیبل قیادت ہوگی خود ابھرے گی، عوام میں سے ابھرے گی. کیونکہ آپ نے یہ نہیں ہونے دیا، کسی نظام کو چلنے نہیں دیا. میں کسی بھی اسمبلی کو کوئی بہترین اسمبلی نہیں کہتا. زیادہ تر تو الیکٹیبلز ہیں، لوٹے بنتے ہیں، کبھی چلیں ادھر جاتے ہیں، عامر صاحب کبھی چونکہ ادھر وقت جاتے ہیں، کم ہے، میں کبھی اگر ادھر ایک جاتے ہیں. سوال آپ دو ہر حضرات سے الیکشن پہ کرنے کی چلتے ہیں. مجھے مجھے اجازت آخری دے بات سکیں. کر لینے دیں، عامر صاحب صرف آخری ایک بات کر چھوٹا سا لینے دیں سوال تو آپ دونوں ضرورت. حضرات سے. ایک تو یہ میں ماریہ صاحبہ کہ کنسنسس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جس کا فقدان میں اب بھی دیکھ رہا ہوں. 13 جماعتوں کا ملاپ تھا لیکن ہم وزیر اعظم پر ہی اتفاق کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں.
دیکھیں یہ چیلنجز ہیں آپ کے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظاہر ہے جب آپ کے قومی مسائل کا مسئلہ آتا ہے، جب آپ کی بیرون اہداف کا مسئلہ آتا ہے، آپ کی فورن پالیسی کے ڈائریکشن کا آتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی مسلسل چلتی ہیں اور جس کے اندر ہر کسی کو اپنے حصے کے مطابق آگے چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے یا کسی سیاسی پارٹی کی ذمہ داری ہے، کسی عسکری قیادت کی ذمہ داری ہے یا میڈیا کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر مشترکہ ہم اس ملک کے باشندے مشترکہ اور ذمہ ہم داری چاہتے ہے، ہیں کہ ہم آگے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اس کا ایک ایک چھوٹی میکینزم ہے، اس سی کا ایک چیز پروسیس ہے، ماریہ آپ وہ صاحبہ، میں پروسیس ذرا بیرسٹر اسٹیبلش صاحب کریں کا گے تو بھی ہوگا۔ جی بیرسٹر صاحب کا بھی اس پہ ویو لوں۔ بیرسٹر صاحب، کنسنسس اب تک نہیں ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں یہ بات تو درست ہے نا کہ کنسنسس کے معاملات تو ہمارے ہیں؟ دیکھیے کنسنسس سیاست دانوں نے پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا آئین بنانے میں کنسنسس تھا، اس کے بعد 18ویں آئین کے ریوائول میں کنسنسس تھا، میثاق جمہوریت آئی کنسنسس تھا، نیشنل الیکشن پلان آیا، آپ نے دہشت گردی کے خلاف خوفناک قسم کی جنگ، کسی ملک میں تھی یہ ہمت نہیں تھی، سری لنکا کو کتنی دیر لگی، آپ نے وہ جنگ جیتی، یہ مفاہمت تھی۔ اگر آج نگران وزیر اعظم بننے پہ ابھی 1 دن ہوا ہے، 7 دن تو کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، جب نہیں ہوگا تو کہیے گا کنسنسس ہے، اور کم از کم پیپلز پارٹی کی حد تک تو ہمیں کہا ہی کنسنسس بنانے والا اور مفاہمت پیدا کرنے والا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا کہ چلیں ہمیشہ سر، بہت شکریہ، تنقیدی وقت کی نقطہ کمی تھی، نگاہ انشاءاللہ کس دن دوبارہ سے پروگرام رکھیں گے۔ آج چونکہ پروگرام کا موضوع جو تھا وہ تھا ہمارے جشن آزادی کا دن اور 14 اگست 1947 سے 14 اگست 2023 تک کی کہانی، ساری دو حضرات نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا اور میرا خیال ہے بڑے اہم موضوعات پہ آج بات ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، پھر ہوگی آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔